بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدر علی وقار، آج مجھے اس وقت میں خیال آرائی کے لیے بلایا گیا اور اظہار خیال کا موقع دیا گیا تاکہ میں اقبال کے اس شعر کو بیان کر سکوں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیے جائے تجھ سے دنیا کی امانت کا۔ صدر علی وقار، اس شعر کو محسوس کرتے ہوئے میرے دل سے ایک کہہ نکلی اور ثبوت کے عالم میں یہ سوچنے لگا، گونگی ہو گئی اور زبان کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ میرے شل میں ڈر سے عتیق کتاب کا جو پوچھا گیا، میں گڑ گیا زمین قرآن کہتے کہتے، میں گڑ گیا زمین قرآن کہتے کہتے۔ جناب والا، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا صداقت، عدالت اور شجاعت میں زندہ ہے؟ تو صدر علی وقار، چلے ہم بات کرتے ہیں عدلیہ کی۔ کیا ہماری عدالتوں میں بیٹھے ججوں کا ضمیر زندہ ہے؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ تو کب سے عدل کا جنازہ نکال دی۔ تو صدر علی وقار، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت کے ساتھ اسی دم کر چکی تھی جس دن اقوام عالمی نے پاکستان کے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا تھا۔ صدر علی وقار، جناب اقبال کا یہ فلسفہ تو شاید اسی دن دم توڑ چکا تھا جس دن ایک مسلمان شامی بچی نے دم توڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں اللہ کے پاس جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ جس دن ایک مسلمان فلسطینی بچے نے بھوکے نبھار ہو کر کہا تھا کہ یا اللہ مجھ سے میری زندگی چھین لے تاکہ میں جنت میں کھانا کھا سکوں۔ حیران ہوں کہ دل کو رہوں یا پیٹوں جگر کو میں، اس دل کو مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحاگر کو میں۔ صدر علی وقار، یہ عدالت، شجاعت تو شاید اسی دن دم توڑ چکی تھی جس دن عمرہ اشرفہ کی بیٹیاں فیس بک ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی نظر آنے لگی۔ صدر علی وقار، یہ وہی رئیس لوگ ہیں جو کسی وقت غریب ویرانے کی عورتوں کو روٹی کے ٹکڑے کے لیے سریعان نچایا کرتی تھی، آج ان کی بیٹیاں رقص پر لائف کاٹے کرنا فیشن سمجھتی ہیں۔ صدر علی وقار، آج ہم اس جگہ میں کیا نکلے ہیں کہ وائرل شدہ کا ایک پھوکا آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ریسرچ کی بینڈ بجا سکتا ہے۔ تو صدر علی وقار، آج پی ایچ ڈی ہولڈر ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے سڑکوں کی کھان چاہتے نظر آتے ہیں، جبکہ بے حیا اور بہودہ لوگ جوانے زدے خاص و عام ہیں۔ صدر علی وقار، آج ہم مسجد کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن مسجد جانے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جھوم جاتے ہیں لیکن ان کا حکم آتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ صدر علی وقار، آج ہم حرمت نبی اور گستاخ رسول کی جان لینے کے لیے تیار ہیں لیکن حرمت نبی سے کلمہ حق کہنے سے ڈرتے ہیں۔ بجائے بے رنگی گلزار کہوں تو کیا ہو، کون ہے کتنا گنہگار کہوں تو کیا ہو، تم نے جو بات سرے بز نہ سننا چاہی میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو۔ جناب علی، یہ وہی دیش ہے جہاں دیکھا تو ان کی پھراتے تھے کلیانی میں آج بھی خوش ایک دنیا سے روزی میسر نہیں۔ صدر علی وقار، یہ میرا ہم وطن صداقت، عدالت اور شجاعت کو پسے پشت ڈال کر خودی کے پل سکے کو بازار حسن میں بیچ کر شمشیر سنا کو بن نیاموں اور تاکوں میں سجا کر بے باقی حق کو گوئی سے گبا کر مکاری اور ربائی پہ اترا چکا ہے۔ نہ ملا کی وہ آزار رہی، نہ غازی جیسی شجاعت رہی، نہ مجاہد کا گرم شعلہ لہو رہا۔ اکابر شاہ سے ڈٹتے تھے جو بے والوں کو نکلے، ستارے شامہ خون شفق سے ڈوب کر نکلے، وہ مدفون دریا زیر دریا کرنے والے تماچے موت کے کھاتے تھے جو گھر بن کے نکلے۔ صدر علی وقار، اب ہمیں اقبال کے فرمان صداقت، عدالت اور شجاعت کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم شان سے سر اٹھا کر جی سکیں۔ جناب علی، ہمیں کامیابی کے لیے خوابوں کی نہیں تعبیر کی ضرورت ہے، ہمیں راستوں کی نہیں منزل کی ضرورت ہے، ہمیں معاشرے سے غربت ختم کرنے کے لیے عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ صدر علی وقار،
ہمیں ارادے کی نہیں بلکہ عزم و یقین فہم اور عمل کی ضرورت ہے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ یہ جمہور ہمارا ہے مطلب الحلال، مگر عزم و مصمم سے مالا مال۔ نہ ماضی پر شرمندہ نہ کوئی شکایت حال، سیاحت کی ضرورت نت نہیں چال۔ نہ ہوئے کبھی شکار زوال کے سامنے تھے پرچم و حلال۔ رہبر ترقی و کمال، رہبر ترقی و کمال۔ والسلام۔